جی فتح صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں ہاؤس آف کامن میں ایز اے وزٹر تھا. میں نے وہاں یہ بات محسوس کی کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں بینچز سے جب بھی کسی نے سپیچ کی پورا ہاؤس سنجیدگی سے اس کی بات کو سنتا تھا. اگر آپس میں کسی نے بات کرنی ہو تو اٹھ کر لابی میں جاتا تھا. تو کاش یہ عمل پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ہو. اس پہ بھی میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اسے آپ بہت کچھ سنتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں. دوسرا جناب والا پاک بھارت جنگ جو بہت مختصر تھی اس پر بہترین پرفارم کرنے پہ میں پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تیسری گزارش یہ ہے کہ ایران اسرائیل جو تازہ جنگ ہوئی ہے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس پہ محمد بن سلمان کے تازہ بیان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ لمبی طویل آپس میں ماضرائی تھی ایران اور سعودی عرب کی. انہوں نے یہ بات کہہ کہ اچھا کیا کہ مسلمان امہ ایران کے ساتھ ہے. جناب والا میں کچھ دن پہلے یونائٹڈ نیشن میں تھا ایک کانفرنس میں تو وہاں پہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں ہمارے امبیسڈر جو پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں یونائٹڈ نیشن آسم افتخار صاحب. اور ابھی میں کشمیر کمیٹی کی طرف سے ہاؤس آف کامن اور باقی جگہوں پہ گیا ہوں تو پاکستان کے ہائی کمشنر ان لنڈن ڈاکٹر فیصل کی پرفارمنس بھی بہت بہتر تھی. میں آن ریکارڈ ان کو دونوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. جناب والا بجٹ پر بات کرنے سے تھوڑا سا پہلے میں اپنے حلقہ کی بات کرنا چاہوں گا. 2021 میں ولیج الیکٹریفیکیشن کے لیے 252 آبادیوں میں بجلی فراہم کرنے کے لیے 33.5 کروڑ روپیہ فیسکو کو فراہم کیا گیا جو آج تک نامکمل ہے. ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. کام جان بوجھ کر مقامی پریشر کی بنا پر روکا گیا اور اس سے آج بھی وہ لوگ اس صدی میں بھی بجلی کے بغیر طالب علم اور عوام مچھر مکھی کا مقابلہ کر رہی ہے. انہیں ہدایت کی جائے حکومت کی طرف سے فیسکو کو میرا منصوبہ مکمل کرے. جناب والا میرے حلقہ میں سے ایک پچھلے دور میں ایکسپریس ہائی وے منظور ہوئی تھی چیچا وطنی سے لیا براستہ چیچا وطنی کمالیہ پیرمل شورکوٹ کینٹ. 2 ارب روپیہ اس کے لیے جاری ہوا تھا. موٹر وے M3 M4 N5 کو یہ آپس میں لنک کرتی ہے. ڈیلی وہاں پہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ٹریفک حادثوں میں. لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت میں آ کے سب سے زیادہ مخالفت ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کی اور وہ منصوبہ روک دیا گیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس منصوبہ کو دوبارہ بحال کیا جائے. جناب والا ریلوے ٹریک شیخوپورہ جڑاں کمالیہ پیرمل شورکوٹ سیکشن کی حالت انتہائی ناقص ہے. اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور ایکسپریس ٹرین بھی یہاں پہ چلائی جائے. یہاں پہ کئی تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اس موقع پہ ایک فاسٹ ٹرین بھی یہاں نہیں چلتی. اور بھٹو صاحب کے دور میں ایک منصوبہ جس پر انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا فورٹ آباد سے فیصل آباد تک براستہ جو کہ کئی ٹریک کو لنک کرتا تھا جو جنگ کی کیفیت میں بڑا سپورٹ کر سکتا ہے. ٹریک وہ تھا فورٹ آباد ٹو باول نگر ٹو بورے والا ٹو چیچا وطنی ٹو کمالیہ ٹو سمندری ٹو فیصل آباد. اس کو بھی بحال کیا جائے. جناب والا سوئی نادرن گیس پائپ لائن نے بہت سارے دیہات میں پائپ بچھایا تھا 2021 میں 2020 میں. آج تک میٹر رکے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. میں گزارش کروں گا کہ گیس میٹرز کو بحال کیا جائے اور لگائے جائیں ورنہ جو پائپ لائن ان کو بھی دیمک کھا جائے گی اور وہ بھی زنگ آلود ہو جائیں گے. جناب اسی طرح یونیورسٹی آف کمالیہ میرے حلقہ میں ایک مضبوط پبلک سیکٹر یونیورسٹی بنائی گئی ہے. ابھی تک اس کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا. اس کی بلڈنگ کے لیے اس کی بسز کے لیے اس کی کمپیوٹر لیبز کے لیے. تو غریب کا بچہ کہاں جائے اگر اس کو تعلیم کے لیے مواقع بھی نہیں ملیں گے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ حکومت اس پہ وفاقی حکومت سے بھی گرانٹ دی جا سکتی ہے میچنگ گرانٹ کے طور پر. جناب والا پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے 2 میرے منصوبے ڈیولپ ہوئے تھے. سپورٹس کمپلیکس کمالیہ جس کا تقریباً 65% کام مکمل ہے. پچھلے سال مالی ADP میں شامل تھا وہ نکال دیا گیا پنجاب حکومت سے. اور آرکیالوجی سائٹ 5000 سال پرانی ٹبا سنگل جو کہ ہماری مسنگ ہسٹری ہے پنجاب کی اس پر بھی کام رکا ہوا ہے. اور جناب واٹر فلٹریشن پلانٹ پر 70% کام ہو چکا ہے اس کا بھی کام رکا ہوا ہے. تو گول جو پاکستان سگنیٹری ہے
SDG گول 6 کا، جس کے تحت کلین ڈرنکنگ واٹر فراہم کرنا گورنمنٹ کی اوبلیگیشن ہے۔ جناب، گزارش یہ ہوگی کہ میں اس موقع پر گزارش کرنا چاہوں گا بجٹ پر۔ اس وقت تقریباً 17.5 ٹریلین روپیہ پاکستان کا بجٹ ہے۔ یہ جی جو فائنانس منسٹری سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نوٹ کر رہے ہیں یہ جو آنریبل ممبر صاحب کہہ رہے ہیں؟ اوکے۔ جناب والا، بجٹ ہمارا 17.5 ٹریلین روپیہ ہے۔ حکومت کے اخراجات 16.25 ٹریلین روپیہ ہے، اور جو حکومت کے اخراجات ہیں اس کے بعد پے کرنے کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں، چونکہ ڈیپٹ جو ہے، قرضے جو ہیں، ان کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی کے لیے 8.25 ٹریلین روپیہ درکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بجٹ 7 ٹریلین روپے کے خسارے کا بجٹ ہے۔ اب ہمیں پھر کشکول لے کر بینکوں سے بھیک مانگنی پڑے گی، بھاری مارک اپ پہ قرضے لینے پڑیں گے، حکومت پر قرضہ عوام پہ اور چڑھ جائے گا۔ پہلے بھی ہر بچہ ہمارا مقروض ہو چکا ہے ان وجہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت بار بار ڈوب کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں، جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اکانومسٹ کو وزیر خزانہ مقرر کیا جاتا ہے، پاکستان میں ہمیشہ بینکر کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے۔ اس پہ میں 3 مثالیں دنیا کی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ جناب، فال 2008 میں پریزیڈنٹ الیکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیموکریٹک پارٹی کے باراک اوباما نے فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک کے پریزیڈنٹ اینڈ CEO ٹیموتھی گیتھنر کو آفر کی کہ وہ ٹریجری سیکرٹری بن جائے۔ وہاں پہ ٹریجری سیکرٹری وزیر خزانہ کو کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں اس کو، جیسے سیکرٹری ٹو اسٹیٹ وزیر خارجہ کو کہا جاتا ہے۔ ان کا آپ ٹریجری سیکرٹری بن جائیں USA کے۔ اس نے جواب دیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ الیکٹ، کیونکہ وہاں جنوری میں اوتھ ہوتا ہے تو وہ پہلے بن چکے تھے، الیکٹ ہو چکے تھے 5 نومبر کو۔ ان کا مسٹر پریزیڈنٹ، میرے پاس پولیٹیکل سکیل کم ہے۔ تو اتنے بڑا عہدہ اس نے معذرت کر لی، اور وہاں پھر پریزیڈنٹ باراک اوباما نے بینکر کی بجائے اکانومسٹ کو امریکہ میں وزیر خزانہ مقرر کیا۔ دوسری مثال، لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ آف گورننس کے سینئر فیکلٹی ممبرز پروفیسر مارک ہالربرگ اور پروفیسر وینر نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی۔ یورپین یونین کے 27 ممالک اور 13 نان یورپین ملک، ٹوٹل 40 ملکوں کے 1973 سے 2010 تک 537 منسٹر فائنانس کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، جس سے ثابت ہوا ان کے ریسرچ کے بعد کہ اس میں سے 80% لوگ اکانومسٹ تھے، بینکر نہیں تھے، اور ان میں 45% PhD ان اکنامکس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کی اکانومی بہت آگے بڑھ چکی ہے، کیونکہ وہ ایجوکیشنل اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ جناب، تیسری اس کی مثال لاطن امریکہ کے ایک مشہور مضبوط ملک چلی کی اکانومی کا، جو بہت اچھی اکانومی جا رہی ہے۔ جب سے چلی میں، لاطن امریکہ کے ملک میں جمہوریت آئی ہے، تب سے آج تک وہاں پہ مسٹر فائنانس ہمیشہ PhD ان اکنامکس آتا ہے۔ اس کے اس رول ماڈل کو اڈاپٹ کیا میکسیکو، پولینڈ، اسپین اور پرتگال نے بھی۔ اس لیے اور کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں اپوائنٹ اکانومسٹ ایز ٹاپ فائنانس پوزیشنز وین اکانومی از ان ٹربل۔ تو سر، میں PMLN کی حکومت سے کہوں گا کہ ان کے پاس اور بہت سے لوگ موجود ہوں گے، تو اس پہ بھی غور کریں، چونکہ 2 بجٹ پیش کر کے قوم کو کچھ نہیں دیا ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے۔ اس لیے کہ وجہ کیا ہے کہ اکانومسٹ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل اکانومی کو جانتا ہے، وہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کو جانتا ہے، وہ فسکل پالیسی اور مائکرو اکنامک تھیوری کو جانتا ہے، جس کی بنا پہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ جناب والا، سر میں نے تو بڑی اکیڈیمک بات کی ہے، اگلی گزارش ہے کہ بجٹ میں اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن پچھلے سال اس کے لیے 66 ارب روپے تھا، جو کہ یونیورسٹیوں کو رن کرتا ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کو، اس سال کم کر کے 39.5 بلین روپیز کر دیا گیا۔
دنیا میں تعلیم کے لیے پیسہ بڑھایا جاتا ہے، پاکستان میں 66 ارب سے کم کر کے 39.5 ارب کر دیا گیا تاکہ ہمارے بچے کہاں جائیں. ہم نے اپنے بچوں کو جو متوسط اور غریب طبقہ کے بچے ہیں ان کو ایجوکیشن مافیا کارٹر کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ بھاری فیسیں پے کریں. 7 لاکھ بچہ ہر سال ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے. اسے فارن ایکسچینج اور یوتھ کا ٹیلنٹ بھی باہر دنیا میں جا رہا ہے. یہ اس پہ غور کرنا ہوگا. جناب والا یونیسکو کہتی ہے 4% اسپینڈنگ آن ایجوکیشن. تشریف ہمارے رکھیں. ملک کی 2% آنریبل ممبران سے کم ہو گئی. گزارش ہے تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. جناب والا یونیسکو کہتی ہے منیمم اسپینڈنگ 4% ہو گیا ٹائم. سر گزارے تھوڑی سی مجھے موقع دے دیں. تو ہماری اسپینڈنگ 2% سے بھی کم ہو کے 0.80 پہ آ گئی ہے. ہمارے پڑوسی ممالک ایران اور انڈیا کی مثال دیکھیں، ان کی ابھی مسل سے نہیں عقل اور ٹیکنالوجی سے ملک آگے بڑھیں گے. جناب والا یہاں پہ پیدل افراد کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. یہ 90% لوگ تو پیدل ہیں، ان کے لیے نہ فٹ پاتھ بن رہے ہیں، نہ ان کے لیے کراسنگ پول بن رہے ہیں، نہ ان کے لیے. اور 74% ہمارے جو ویلز پر ہیں وہ موٹر سائیکلسٹ ہیں. موٹر سائیکلوں کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا گیا فنڈ، اور سائیکلسٹ کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا گیا. خواتین، طالب علم اور مزدور کو نظر انداز کیا گیا پورے بجٹ میں. جناب والا پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین ٹرانسپورٹ کو انکریج کرنا چاہیے. مینٹل ہیلتھ، سر دماغ کے بغیر پورا جسم بیکار ہے. مینٹل ہیلتھ جب تک ہم سٹرونگ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے لیے سائیکالوجسٹ کی خدمات حاصل کی جائیں. پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہی نہیں ہے سرے سے، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا. اسی طرح جناب والا میں ایک اور گزارش کروں گا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بھی کوئی پیسہ خاص نہیں رکھا گیا. وائنڈ اپ کریں. میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ یوتھ سینٹرز بنائے جائیں ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں، جہاں پہ بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن، ہاسٹل اکاموڈیشن، اسکالرشپ، اسٹوڈنٹس لون، ان کے لیے سی وی تیار کرنا، پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر سیلف امپلائمنٹ کے لیے ان کو سہولتیں فراہم کرنا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی لینگویجز کورسز، ان کے لیے دیگر ٹریننگ کورسز یہ فراہم کیے جائیں. سر ایک تھوڑا سا بڑی مہربانی، تھوڑا سا میں کنکلوڈ کرتا ہوں سر. تو اسی طرح جناب زراعت کی میں آخر میں بات کرتا ہوں، کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. 55% آبادی دیہات میں، 45% مزدور دیہات میں، اور تاریخ کا سب سے کم گروتھ ریٹ اس حکومت میں آیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کے لیے بجلی پر سب کو حکومت نے ریلیف دیا، صنعت کار کو، گھریلو صارف کو، لیکن ٹیوب ویل پر کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. اس کو ریلیف دیا جائے، انپوٹ کے اخراجات کم کیے جائیں، فوڈ سیکورٹی کو بہتر کیا جائے، پانی کے بحران پہ قابو پایا جائے. اور اسی طرح گزارش ہے، میں ختم کرتا ہوا اپنی بات کہوں گا کہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے $4.20 پر ہیڈ پر ڈے خرچہ ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے. ہم 45% پاکستان کی پاپولیشن گلو دا ریٹ آف پاورٹی چلے گئے. آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر کے قریب پہنچ چکی ہے. یہ المیہ خوفناک ہے. ہیلتھ سیکٹر ہمارا تباہ ہو کر رہ گیا. ہائپیٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض، کینسر، سٹنٹنگ، ہیلتھ، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے لیے میں مطالبہ کروں گا کولڈ ڈرنکس پر اور ٹباکو پہ اور ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ اس کا استعمال کم ہو. یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور آخری بات سر کروں گا پولیٹیکل ریفارمز پہ. تو اس کے لیے پبلک فنڈنگ فراہم کی جائے. تمام سیاسی جماعتوں کو بجٹ میں اس پہ رول ماڈل موجود ہے، جرمنی، ایکواڈور اور کوسٹا ریکا. اس سے جماعتیں مضبوط ہوں گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی. شکریہ. جی ارشد وورا صاحب.